نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف تحیت و سلام کی فضیلت بیان فرمائی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بھی فضیلت بیان کی۔ یہ دونوں موضوع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فضیلت اور امت محمدیہ کی فضیلت، ان کے لیے ذرا وقت چاہیے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ ان کے لیے علیحدہ درس ہو، علیحدہ مجلس ہو، تاکہ میں ان لوگوں کو بتلا سکوں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تنقیص کرتے ہیں، اپنے ذہن کی گندگی مسلمانوں پہ گراتے ہیں اور مسلمانوں کے افضل ترین طبقہ پر۔ صحابہ کرام اس امت میں سب سے بہترین ہیں، اور صحابہ کرام میں بھی خلفائے اربع، ان کا مقام سب سے اونچا ہے۔ تو انشاءاللہ العظیم، میں آج وقت کی بھی قلت ہے، میں انشاءاللہ بہت جلد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بھی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں بہترین ہو، تو اس بارے میں بھی عرض کروں گا۔ اور اس کا خطاب چونکہ صحابہ کرام کے ذریعے سے امت محمدیہ کے جو باقی حضرات ہیں جو صحابہ نہیں ہیں ان کو بھی ہے، اس لیے اس امت کی فضیلت بھی انشاءاللہ ضرور بیان کروں گا۔ آج آپ قرآن کریم کا ترجمہ اور کچھ تشریح ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کنتم خیر امت، خیر جو ہے یہ صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہے، یعنی اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ تم بہترین امت ہو، یعنی خیر جو ہے امت کی صفت ہے، اس کا مضاف الیہ والا ترجمہ نہیں کرنا۔
تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کی گئی، لوگوں کے نفع کے لیے ظاہر کی گئی، لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ پورا جملہ جو ہے یہ بھی امت کی صفت ہے، یعنی جو لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں تم ان سب میں بھی بہتر ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا کوئی بھی نبی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ نے جنت سب پہ حرام کر دی ہے جب تک میں جنت میں نہ جاؤں، اور فرمایا اللہ رب العزت نے تمام امتوں پر جنت حرام کر دی ہے جب تک امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف تحیت و سلام جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گی۔ سب سے پہلے جنت میں یہی امت جائے گی۔ کنتم خیر امت، تم جتنی بھی امتیں ہیں سب میں بہترین ہو۔ یہودی مالک بن زیف اور اس طرح وہب بن یہودی، صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ حضرت سالم مولا ابی حذیفہ، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام، ان کو کہنے لگے کہ ہم تم سے افضل ہیں، تم ہمیں جس دین کی دعوت دیتے ہو اس سے تو ہمارا دین افضل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ذریعے سے ان کو جواب دیا اور ایسے الفاظ استعمال کیے جس سے امت کی بھی اور امت کے کا سب سے پہلا جو طبقہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طبقہ ہے، اور اس کے بعد میں آنے والے لوگ جو اسی نہج پر اسی طریقے پر چلتے ہیں، اللہ رب العزت نے ایسی ان کی فضیلت بیان کی ہے رہتی دنیا تک کے لیے یہودیوں کا دوسرے لوگوں کا منہ بند کر دیا ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت، اب یہ کہتے ہیں کنتم، فرمایا کنتم تو یہ ماضی کا صیغہ ہے، تو یہ جو فضیلت ہے یہ ماضی میں ان کے لیے ثابت تھی، اب ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں، میں ان سے عرض کروں گا تو کان اللہ غفور الرحیم، یہاں کانا بھی تو ماضی کا صیغہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ذکر ہے، تو اس کا کیا ترجمہ کرو گے؟ یہ الزامی جواب ہے کہ وہاں بھی کانا استعمال ہوا، یہاں بھی کانا، جیسے وہاں کانا صرف ماضی کے زمانے پر دلالت نہیں کرتا بلکہ اس کی دلالت استمراری ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اسی طرح اس کی بھی دلالت استمراری ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ اصولی جواب یہ ہے کہ جب کوئی صفت کسی کے لیے ثابت ہو جائے، بے شک ماضی میں ثابت ہو جائے، جب تک کوئی خارجی قرینہ اس کے انقطاع پر ختم ہونے پر دلالت نہ کرے تو اس کو استمراری ہی سمجھا جاتا ہے۔ اور پھر آگے جو فرما دیا تأمرون، یہ مضارع کا صیغہ ہے، مضارع کا صیغہ جو ہے یہ جس طرح زمانہ حال پہ دلالت کرتا ہے زمانہ استقبال پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اور پھر چوتھی بات، پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے، امت کا اجماع ہے، صحابہ کرام کی جماعت تمام جماعتوں سے افضل ہے، پوری امت کا اجماع ہے۔ خلفاء اربع جن میں حضرت ابوبکر صدیق کا پہلا نمبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نمبر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیسرا نمبر، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چوتھا نمبر، یہ تمام صحابہ سے اسی ترتیب کے مطابق افضل ہے۔ اگر کوئی ان کو گالی نکالتا ہے، ملعون یا لعن طعن کرتا ہے، وہ بالاتفاق کھلم کھلا کافر اور فاسق ہے، حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ ان کی فضیلت کا اعتراف کیے بغیر کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ اب دیکھیے ترجمہ، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی، تأمرون بالمعروف، تم حکم دیتے ہو نیکی کا، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو۔ آگے فرمایا وتؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان لاتے۔ اللہ پر ایمان لانا یہ سب سے بنیادی چیز ہے، اعمال خیر اسی کے اوپر متفرع ہوتے ہیں۔
تو یہاں اس کو بعد میں کیوں لے کے رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، ایمان باللہ کو اگرچہ پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا، اللہ رب العزت نے بعد میں ذکر کر کے بتلا دیا کہ جتنے بھی نیک کام ہے ایمان باللہ کے بغیر نامکمل ہے، قابل قبول نہیں ہے، اور یہ بتلا دیا کہ یہ امت جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا یہ جو فریضہ ادا کرے گی، یہ صرف اللہ کے لیے کرے گی، کوئی ان کی لالچ نہیں ہوگی، کوئی طمع نہیں ہوگا، کوئی ان کی اپنی غرض نہیں ہوگی۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے یہ کریں گے، خطابت کریں گے تو اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے، درس و تدریس کریں گے تو اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے، کسی باطل فرقے کے دانت کھٹے کریں گے تو اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے کریں گے، اپنی وجہ سے نہیں ہوگا۔ سفر کر کے کہیں جائیں گے دین کی تبلیغ کے لیے، وہ اللہ کے لیے ہوگا۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، یہ ان کی فضیلت کی بڑی وجہ ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، فرمایا اگر ایمان لے آئے اہل کتاب تو اللہ پر ایمان رکھتے تھے، پھر فرمایا وَلَوْ آمَنَ، معلوم ہوا کہ ان کا وہ پہلے والا ایمان معتبر نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے، تمہیں پتا ہے ایمان کیا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم یہ کہو، اعتراف کرو، گواہی دو، لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس چیز کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری رسول ہیں، اس چیز کی گواہی دو۔ پھر فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، مال غنیمت کا خمس یعنی 5واں حصہ وہ نکالو، یہ ایمان ہے۔ تو اہل کتاب اللہ پر ایمان لاتے تھے، اللہ نے پھر فرمایا وَلَوْ آمَنَ، اگر ایمان لے آئیں تو بتلا دیا کہ ان کا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے اعتراف کے بغیر نامکمل ہے، معتبر نہیں ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، فرمایا اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ یہ بھی خیر الامم میں شامل ہو جائیں گے، جو سب سے بہترین امت ہے، یہ بھی اس امت میں شامل ہو جائیں گے جو کامیاب امت ہے، جو اللہ کے ہاں پسندیدہ امت ہے، یہ اس میں شامل ہو جائیں گے، تو ان کے لیے یہ بہت بہتر ہوتا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، ان میں کچھ لوگ مؤمن بھی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے دوسرے صحابہ کرام جو پہلے یہودیوں میں تھے، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا ان میں بعض مؤمن بھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اکثر ان کے فاسق ہے، اکثر کافر ہے، مگر ان کا کفر، ان کا فسق، ان کا حد سے تجاوز کرنا، جو ایمان لے کر آ گئے یہ ان کے بارے میں تدبیریں کر رہے ہیں کہ ہم ان کو یہ کر دیں گے، وہ اللہ فرماتے ہیں ان کو یہ نقصان نہیں دے سکتے، اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ فرمایا لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، ہرگز وہ تمہیں نقصان نہیں دے سکتے مگر تھوڑی سی تکلیف، یعنی زبان سے تمہیں پریشان کر سکیں گے، تمہیں مالی یا جانی دکھ اور تکلیف تمہیں نہیں دے سکتے، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اس لیے کہ تم نے اللہ کے لیے پہلے مذہب کو چھوڑ کر مذہب اسلام کو پسند کیا ہے، اس کو اختیار کیا ہے، تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بھی عزتوں کی بھی اللہ ہی حفاظت کرے گا۔ جتنے بھی لوگ بری باتیں کہتے ہیں اللہ ان بدبودار بری باتوں کو انہی کے منہ پہ مار دے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے منہ بند کر دے گا۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے لڑیں، لڑائی کریں، جیسا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان صحابہ کو جو یہودیت سے تائب ہو کر اسلام کے پکیزہ دامن میں داخل ہو گئے ہیں کہ ہم انہیں قتل کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اللہ فرماتے ہیں نہیں، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے لڑائی کریں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، پیٹھے پھیر کر بھاگیں گے، ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ، پھر ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی، فتح تمہاری ہوگی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی ہے، صحابہ کرام کے لیے تسلی بھی ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا،
بنو قریظہ کا حال آپ کو معلوم ہے، بنو نذیر کا حال آپ کو معلوم ہے، اہل خیبر اور فتح والوں کا حال آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں کا یہی انجام ہوا، پھر نہیں وہ اٹھ سکے۔ اللہ رب العزت نے مزید فرمایا ضربت علیہم الذلہ، ان کے اوپر ذلت ڈال دی گئی۔ جس طرح کوئی خیمہ ہو، کسی آدمی کے اوپر خیمہ ڈال دیا جائے، اسی طرح ذلت نے ان کا گھیراؤ کر لیا ہے، یہ اس سے نہیں نکل سکتے۔ ہاں ایک طریقہ ہے، وہ کیا طریقہ ہے؟ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ان کے اوپر ذلت ڈال دی گئی ہے جہاں بھی ہوں۔ ہاں ایک طریقہ ہے نکلنے کا کہ وہ اللہ کی رسی کو، اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، وحبل من الناس، اور لوگوں کی رسی کو مضبوطی سے، صحابہ کرام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ ہاں یہ ایک طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان کے اوپر جو ذلت ڈالی گئی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان کے مال وغیرہ حلال کر دیے گئے، ان کی جانیں حلال کر دی گئی۔ اگر یہ اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، یعنی یہ امن طلب کریں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اگر یہ پناہ مانگے مشرکین میں سے کوئی تو اس کو پناہ دے دو۔ اور ایک جگہ فرمایا حَتَّى يُعْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، حتیٰ کہ یہ جزیے کو قبول کر لیں ذلیل ہو کر۔ ہاں اگر یہ دو طریقے اختیار کرتے ہیں، امن طلب کرتے ہیں، یا پھر یہ اسلام میں قوانین کو قبول کر کے جزیہ دینا طے کر لیتے ہیں، تو یہ دو طریقے ہیں، دونوں کا خلاصہ ایک ہی نکلتا ہے۔ تو ان دو طریقوں کے علاوہ یہ جہاں بھی پائے جائیں، ان کی عزت بھی حلال ہے، ان کا مال بھی، ان کی جان بھی۔ اور یہ دو طریقے ہیں جو ان سے ذلت کو ختم کر سکتے ہیں، وگرنہ تو یہ قتل کر دیے جائیں گے، قیدی بنا دیے جائیں گے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، تو حبل من اللہ وحبل من الناس کا مطلب آپ نے سمجھ لیا ہے کہ اللہ کا جو عہد و پیمان ہے ان کے بارے میں، کہ ان کو جو امن طلب کر لیں یا جو ذمہ ہونے کو اختیار کر لیں، پسند کر لیں، یعنی جزیہ دینا قبول کر لیں، تو ان سے تعرض نہ کرو۔ مسلمانوں بھی ان سے عہد کرتے ہیں کہ چند شروط کے ساتھ، جو بھی شرطیں مسلمانوں کی ہوتی ہیں، تو ان شرطوں کے ساتھ جب وہ عہد کر لیں تو پھر ان سے تعرض نہیں کیا جائے گا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹے، یعنی اپنی اصلی حالت کی طرف جب لوٹیں گے تو اللہ کا غصہ ساتھ ہوگا، یعنی جب مریں گے اور حشر میں اٹھیں گے تو اللہ کا غصہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان کے اوپر مسکنت ڈال دی گئی۔ مسکنت کا معنی کنجوسی، لالچ، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہودی اکثر فقراء اور مساکین ہوتے ہیں، تو اللہ نے ان کے اوپر ذلت ڈال دی، اللہ نے ان کے اوپر محتاجی ڈال دی، لالچ ڈال دیا، کنجوس ہیں بہت زیادہ، اور حریص ہیں کہ ہر وقت مال کو اکٹھا کرتے رہتے ہیں، مگر ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ جو ان کو سزا دی گئی، آخرت کے اندر عذاب کا استحقاق، دنیا کے اندر جو ذلت ان کے اوپر ڈالی گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ، کہ یہ اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کرتے ہیں، پہلا جرم ان کا۔ دوسرا جرم وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، جو اللہ کی آیات ان کو پڑھ کے سناتے ہیں ان کو بھی قتل کرتے ہیں، بغیر حق، نہ حق اس لیے فرمایا کہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بلا وجہ انبیاء کو قتل کر رہے ہیں، وگرنہ تو انبیاء کا قتل کبھی بھی ناحق نہیں ہوتا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے ہوا کہ یہ نافرمانی کرتے ہیں، اور یہی نافرمانیاں ان کو اتنا آگے لے گئی کہ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ حد سے تجاوز کر گئے، حد سے آگے نکل گئے، نافرمانیاں کر کے یہی انبیاء کو قتل کرنے کا ان کا سبب بنا۔ اور نافرمانی اس لیے فرمایا کہ یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے کرتے ہیں، ایسے نہیں ہے
کہ یہ بھول کر ہوا ہے، بھول کر نہیں ہوا، جان بوجھ کر ایسے کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو 2 سزائیں دی۔ ایک سزا دنیا کی رسوائی، دنیاوی ذلت، دوسری سزا آخرت میں جہنم کا استحقاق، اللہ رب العزت کی ناراضگی۔ ایمان سے بھاگنے اور کفر کے اندر اس قدر آگے بڑھنے کی وجہ سے یہ 2 سزاؤں کا مستحق ہوئے۔ تو امت محمدیہ کی فضیلت بالکل واضح ہو گئی کہ یہ تمام انبیاء کا احترام کرتے ہیں، اور جیسے جیسے قرآن پاک نازل ہوا امت محمدیہ میں ان کے ایمان بڑھتے چلے گئے۔ تو یہ امت محمدیہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنا سر اس نے رکھ دیا، جو اللہ تعالیٰ حکم ہے ہمیں وہ منظور ہے۔ ان لوگوں نے سرکشی کی اور سرکشی میں حد سے بھی بڑھ گئے، تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ سزا دی ہے، اور یہ سزا دنیا میں بھی قیامت تک ان کے اوپر مسلط رہے گی، جب تک یہ توبہ تائب ہو کر اسلام کے مبارک سائے کے نیچے نہیں آ جاتے، اور آخرت کے اندر بھی یہ سزا ان کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ آج وقت کافی ہو چکا ہے، آج اتنا ہی کافی ہے۔ ان آیت مبارکہ کے جو مضامین ہیں وہ کافی لمبے ہیں، انشاءاللہ دوسری مجالس میں بھی بیان کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔